وہ روشنی حاصل کی اور اپنے آپ کو انہوں نے مستفیض بھی کیا، مستنیر بھی کیا، اور وہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا تمغہ حاصل کر گئیں۔ اور بالخصوص ان تمام ہستیوں کے اندر وہ ذات ہے جو خاص طور پر خواتین اگر اپنے لیے آئیڈیل بنا لیں، اپنے لیے نمونہ بنا لیں، تو دنیا میں بھی وہ سرخرو ہو سکتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتی ہے۔ اس ہستی کو جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ محبت کیا، میرے آقا نے سب سے زیادہ پیار کیا، وہ ہستی ہے جس کو رسول اللہ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اپنے جگر کا ٹکڑا فرما کر ان کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیوں میں سے اخیر میں دنیا میں تشریف لانے والی شہزادی میرے آقائے نعمت، اللہ اکبر، آقائے نعمت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ فرمائے وہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ ایک عورت کے جو ہے مختلف روپ ہوتے ہیں۔ ایک عورت جو ہے کبھی بیٹی کی حیثیت سے رہتی ہے جب وہ ننھی سی اور چھوٹی سی کلی ہوتی ہے، پھر جب وہ جوان ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ ایک بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارتی ہے، اور پھر اس کے بعد بیوی بننے کے بعد وہ ایک ماں کی حیثیت سے زندگی گزارتی ہے۔ میری بہنوں، جلدی جلدی میں اپنی گفتگو کی تکمیل کی طرف بڑھوں۔ اگر ہم یعنی خواتین اسلام جو ہے اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے بیٹی کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری، بیوی کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری، ماں کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری۔ اس لیے کہ عورت کے 4 روپ ہیں اور چاروں روپ بڑے انوکھے ہیں، بڑے عظیم ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت سیدہ پاک کی عمر صرف 5 سال کی تھی۔ اندازہ فرمائیں 5 سال کی ننھی سی عمر میں آپ نے کتنے حادثات دیکھے ہوں گے، کتنی تکالیفیں دیکھی ہوگی، کتنی مصیبتیں دیکھی ہوگی، اللہ اکبر۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کی جو تربیت کی تھی، ظاہر سی بات ہے جس کی نگاہیں ناز سے کنکریوں کو بولنے کا شعور مل جاتا ہے لبے عیسیٰ سے جہاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لبے عیسیٰ سے جہاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، جن کے ہاتھوں میں آنے کے بعد کنکریوں کو بھی شیری مقالی کا شعور نصیب ہو جاتا ہے، جس نے جو ہے قوت گویائی پتھروں کو عطا کی ہے، جس نے اللہ اکبر درختوں سے سلام وصول کیا ہے، درختوں سے تسلیم وصول کیا ہے۔ اندازہ تو فرمائیں وہ ہستی کی گود میں جب سیدہ کائنات نے پرورش پائی ہوگی تو اس وقت تو ان کی تربیت کا عالم کیا ہوگا۔ ننھی سی عمر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی جو تربیت کی تھی، اللہ اکبر، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ بحیثیت بیٹی تھی تو کس شان سے زندگی گزارتی تھی، اللہ اکبر۔ آج بیٹیاں اپنے ماں باپ کو تنگ کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کو پریشان کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کو غربت کا تانا دیتی ہیں، اللہ اکبر۔ میری سہیلی کے پاس اتنے زیور ہیں، تم ماں باپ کس کام کے ہو اور تم نے مجھے کیا دیا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے فلاں جگہ شادی ہے، وہاں پر سب نئے نئے کپڑے پہن کر کے جائیں گے، ہمارے گھر میں تو کچھ رہتا ہی نہیں۔ اس طریقے سے ماں باپ کے دلوں کو تانا دے کر آج کی بچیاں چھلنی چھلنی کرنا چاہتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سیدہ فاطمۃ الزہرا نے ایک بیٹی کی حیثیت سے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ ایک مرتبہ شادی ہے قریش میں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو شادی کی دعوت دی جاتی ہے، اور شادی کی دعوت جب پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رسول اللہ کی طرف دیکھتی ہیں، اور اس کے بعد یہ پلان ہو جاتا ہے کہ شادی میں شرکت نہیں کرنا، شادی میں شریک نہیں ہونا۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا ننھی سی بچی تھی،
थी, माँ से पूछती अम्मी आखिर शादी में जाने का जो है वो मंसूबा क्यों तब्दील कर दिया गया? तो माँ ने कहा बेटे तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, वहां पर कुरैश की मालदार से मालदार औरतें आएगी और आने के बाद जब वो तुम्हारे बदन पर अच्छा लिबास ना देखेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, या तुम उनको देख करके नर्वस हो जाओगी, एहसास कमतरी का शिकार हो जाओगी, इसलिए आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए हम महफिल में जाने का मंसूबा कैंसिल करते हैं, मुलतवी करते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, सुनने के बाद सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा अभी नन्ही सी बच्ची है, सिन्ने बुलूग को नहीं पहुंची है, इरशाद फरमाती अम्मी मेरे बाबा ने तो मुझे बताया है कि ये कपड़ों की कोई हैसियत नहीं है, असल लिबास तो तकवे का लिबास है, वह लिबास तकवा ज़ालिका खैर, ये जो वो जिस्म के कपड़े इंसान को उतनी जीनत नहीं देते जितना तकवे का लिबास इंसान को जीनत देता है। और मुझे ये अच्छे कपड़ों की तलाश नहीं है, मैं तो ये दुआ करती हूं अल्लाह मुझे तकवे के जेवर से माला माल फरमाए। कितनी बड़ी बात होगी कि अरब की औरतें अल्लाह अकबर कपड़ों से मुज़य्यन होकर के आएंगी और हम जब जाएंगे तो तकवे के लिबास के साथ जाएंगे। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों जरा गौर तो करें, आज पूरी तवज्जो बच्चियों की सजने संवरने पर है, आज पूरी तवज्जो बच्चियों की लिबास पर है, कपड़ों पर है, ज़ेवरात पर है, घूमने फिरने पर है, मगर सैयदा कायनात ने बेटी की हैसियत से कैसे जिंदगी गुजारी। एक मर्तबा जो है अल्लाह अकबर नन्ही सी 4 या 5 साल की उम्र है, इतनी छोटी सी नन्ही सी उम्र है, ऐसी नन्ही सी उम्र में एक दिन सैयदा खदीजतुल कुबरा जो मलके तुज्जार थी, जो अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा था, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के लिए जेवर मंगाए और मंगा करके अपने हाथों से पहनाया और रसूलुल्लाह से कहा मेरी लाल कितनी खूबसूरत लगती है। ऐसे में सैयदा फातिमा जो है वो घर के बाहर निकली और थोड़ी देर में जब वापस हुई है तो घर के अंदर आने के बाद देखा कि बदन पर कोई जेवर मौजूद नहीं है। माँ ने हैरत से पूछा बेटी जेवरात क्या हुए? तो अर्ज करने लगी अम्मी मुझे कुछ गरीब नजर आए, मैंने सोचा जेवरात पहन करके क्या करूंगी, अगर गरीबों को दे दूं तो गरीबों का भला हो जाएगा, उनके भले के लिए मैंने ये जेवरात उनको अता कर दिए। जरा गौर तो करें ए खातून जन्नत की कनीजों, ये 4-5 साल की उम्र का आलम है। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने अपने वालिद बुजुर्गवार से कितनी मोहब्बत की, जैसे रसूलुल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अपनी शहजादी को चाहा है, वैसे रसूलुल्लाह की शहजादी ने सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहा है तो अपने बाबा को चाहा है। अल्लाह अकबर। आज बच्चियां माँ बाप को टेंशन देती है, माँ बाप को ताने देती है, माँ बाप से अलग अलग अंदाज में बात करती हैं, लेकिन अल्लाह अकबर शाबे अबी तालिब के अंदर 3 साल तक के रसूलुल्लाह के पूरे खानदान का बाइकाट किया गया, सोशल बाइकाट किया गया। अल्लाह अकबर। उस वक्त तो मुअर्रिखीन और सीरत निगारों ने लिखा है हुजूर के घर के नन्हे नन्हे बच्चों को दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती थी, इसलिए कि वहां गिजा का इंतजाम नहीं था। पूरा मक्का सोशल बाइकाट पर उतर आया था। जरा तवज्जो तो करो बहनों। अल्लाह अल्लाह। उस वक्त सैयदा पाक की उम्र बहुत कम थी, नन्ही सी उम्र थी। उस उम्र में 3 बड़ी बहनें भी मौजूद हैं। वो तीनों बहनें रसूलुल्लाह से अर्ज करती हैं बाबा ये तकलीफ है, बाबा वो तकलीफ है, और ये नन्ही सी उम्र होने के बावजूद अपनी बड़ी बहनों को समझाती हैं कि बाबा तो पहले से तकलीफ में हैं, जब तुम शिकायत करती हो तो उनका दर्द और बढ़ जाता है। और अपनी बहनों को खामोशी के साथ किनारे ले जा करके कहती हैं जो भी तकलीफ हो ना मुझसे कह दिया करो, जो भी शिकायत हो ना मुझसे कह दिया करो, बाबा को कोई तकलीफ ना दिया करो, तुम्हारी शिकायतों से बाबा को अजियत होती है, मुझे सारी शिकायत करके तकलीफें मुझे पहुंचाओ मगर बाबा को अजियत ना दो। ये बात वो कह रही थी और पीछे खड़े होकर मुस्तफ़ा जान रहमत सुन रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। बेटी को सीने से लगाकर कहा तू मेरा कितना ख्याल करती हो, अरे तू तो मेरी माँ की तरह है, जैसे एक माँ
اپنے بچے کا خیال کرتی ہے ویسے تو اپنے بابا کا خیال کرتی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں. اور پھر حضور نے ان کو کہا تو میری ماں جیسی ہے, یعنی تو ام ابی ہاں ہے. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں, سیدہ فاطمہ الزہرا نے بحیثیت بیٹی اس شان سے زندگی گزاری, ماں باپ سے یوں پیار کیا. ایک طویل سا عنوان ہے, میں یہاں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد جب وہ دلہن بن کر کے بحیثیت بیوی سیدنا علی مرتضیٰ کے گھر جاتی ہے, امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخی رسول و زوج البتول خاتم الخلفاء اللہ اکبر خاتم الاولیاء سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ان کے گھر جاتی ہے, اندازہ فرمائیں سیدہ فاطمہ کی خصوصیت یہ بھی بتا دوں کہ سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹیوں کی جمتی نہیں ہے, لیکن سیدہ فاطمہ اپنی سوتیلی ماں حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے ساتھ رہی نکاح سے پہلے, شادی سے پہلے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی سوتیلی ماں کو سیدہ فاطمہ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی اور انہوں نے ان کی کسی کی شکایت نہیں کی. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جلدی سے کوئی سوتیلی ماں کسی بیٹی کی تعریف نہیں کرتی اور بیٹی سوتیلی ماں کی تعریف نہیں کرتی. مگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں, یہ کردار سیدہ فاطمہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کی فضیلت میں سب سے زیادہ احادیث اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو ان کی سوتیلی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی نظر آ رہی ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا ان سے زیادہ سچا ان کے بابا کے بعد میں نے نہیں دیکھا. سیرت میں, صورت میں, سخاوت میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں سب سے زیادہ اگر کوئی میرے نبی کے مشابہ تھا اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ یہ گواہی ان کی سوتیلی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے رہی ہیں. ایک بات اور بھی بتاؤں, جب نکاح کے بعد وہ اپنے شوہر کے گھر پہنچی ہے تو ان کے لیے کھانا بنایا نیا کام تھا, ان کے لیے کپڑے صاف کرنا نیا کام تھا, ان کے لیے چولہا جلانا نیا کام تھا. یہ نبی کے گھر کا ماحول ہے. سوتیلی ماؤں نے سیدہ فاطمہ سے اتنا پیار کیا کہ کبھی ان کو گھر کا کوئی کام کرنے نہیں دیا, نہ کبھی کھانا بنانے دیا, نہ کبھی کپڑے دھلنے دیے, نہ کبھی پانی بھرنے دیا. یہ سارے کام کبھی انہوں نے زندگی میں ہاتھ نہیں لگائے تھے. یعنی سیدہ فاطمہ کا اکرام کتنا تھا, محبتیں کتنی تھی, پیار کتنا تھا. اب جب شادی کے بعد شوہر کے گھر پہنچی تو وہاں کوئی تھا تو نہیں کام کرنے والا. اللہ اکبر, فاطمہ الزہرا سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنا ہے, اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا ہے, اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اللہ اکبر پانی کے مشکیزیں اٹھانا ہے. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, سیدہ فاطمہ جب چکی چلاتی ہیں تو چکی چلاتے چلاتے جو ہے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر, مشکیزہ اٹھانے سے پیٹھ پر جو ہے وہ نشانات پڑ جاتے ہیں. غور تو فرمائیں, حضرت مولا مشکل کشا نے جب یہ کیفیت دیکھی ہے تو کہنے لگے کہ آپ کے بابا کے پاس غلام آئے ہیں, اگر کچھ مانگ لو تو کچھ تمہیں مدد مل جائے. بہرحال گئے تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق ادا کرنا باقی ہے, میں تمہیں غلام اور کنیزیں کیسے دے دوں, البتہ اتنا ضرور ہے اس سے بہتر دینا چاہتا ہوں. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ اس سے بہتر ہے. اندازہ کریں پوری زندگی سیدہ فاطمہ نے مولا کائنات سے کبھی جھگڑا نہیں کیا. آج کی عورتیں تو شوہر سے منہ چلاتی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کا منہ کتے کی طرح ہے اور جسم انسان کی طرح ہے, اور ان عورتوں کی زبان جو ہے ان کی اتنی لمبی زبان ہے کہ ان کی زبان پیٹ تک کے جا رہی ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کتے کی منہ والی اور اتنی لمبی زبان والی عورتیں کون ہیں؟ تو جبریل امین نے شب معراج عرض کیا یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلایا کرتی تھی, شوہر کے ساتھ منہ چلا کر کے اپنے شوہر کو اذیت پہنچایا کرتی تھی. میری بہنوں, چونکہ آج عورتوں کا اجتماع ہے, اگر یہاں شوہر حضرات بھی موجود ہوتے تو ان سے بھی باتیں کی جاتی, لیکن چونکہ سامنے آپ موجود ہیں اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ سیریل دیکھ کر کے اپنی زبان کو لمبی مت کرو, فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقل مت کرو. ہماری زندگی ریل نہیں ہے, ہماری زندگی ریل ہے. ریل کو اپنی زندگی کے اندر ریل زندگی میں داخل کرنے کی کوشش مت کرو, کیونکہ وہاں جیسا دکھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کے حقوق بتائے ہیں. آج کی عورتیں آپ ایسی نہیں ہیں, لیکن دنیا بھر سے اس طرح کی رپورٹ آتی ہے
ہے اور یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں آواز جاتی ہے، اس لیے جن کانوں کو اس آواز کی ضرورت ہے اللہ کرے یہ آواز ان کے کانوں تک کے پہنچے۔ آج تو حالات یہ ہیں اگر شوہر کی صحت تھوڑی سی گر جائے تو عورتیں دوسروں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، اسی طریقے سے اگر شوہر غریب ہو، مفلس ہو، کھانے پینے کے لیے نہ ہو تو کبھی پڑوسی کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، کبھی کسی مالدار کی طرف توجہ چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ بعض کم نصیب عورتیں تو ایسی ہیں کہ اپنی آبرو کا سودا تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آؤ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک بیوی کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری ہے۔ جب مولا کائنات چونکہ میدان جنگ کے آدمی تھے، مولا مشکل کشا کو سب سے زیادہ دلچسپی تھی تو اللہ کی راہ میں جان دینے میں دلچسپی تھی۔ جب وہ جنگوں سے گھر آتے تو زخمی ہو کر کے آتے، مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ کبھی نہیں کہا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، کبھی نہیں کہا بچوں کو کپڑے نہیں ہیں، کبھی نہیں کہا گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، شوہر سے کبھی زگ نہیں ہوئے، شوہر سے کبھی تک نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک خوبصورت سا واقعہ اس وقت ذہن میں آتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ آج ہمارے گھروں کے اندر تو ایسا طوفان بپا ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ کوئی دن نہیں جاتا جس دن میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہوتا ہو، تو میں نہ ہوتی ہو۔ مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ نے میرا دل کبھی نہیں دکھایا، انہوں نے کبھی مجھ سے زبان درازی نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی چیز کا مجھ سے مطالبہ نہیں کیا، صبر سے کام لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جنگ کی بڑی مصروفیات تھی، مولا مشکل کشا آتے تھے جاتے تھے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا مشکل کشا کو جنگ سے بڑی دلچسپی تھی، اللہ کی راہ میں جان دینے سے بڑی دلچسپی تھی۔ آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، مصروفیت اتنی تھی بیٹھ کے بات کا موقع نہیں ملا۔ جب جنگ کا ماحول ختم ہوا مولا مشکل کشا گھر میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا فاطمہ کیا گھر میں کچھ ہے؟ سرکار فاطمہ الزہرا کا جواب سنو، کئی دن کے بعد شوہر اگر گھر آئے اور کہے کہ کچھ ہے اور وہ چیز نہ ہو تو عورتیں جواب کیا دیتی ہے؟ لا کے دیا ہوتا تو وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا جواب دیے جاتے ہیں۔ بہرحال سیدہ کا جواب کیا تھا؟ کتنے خوبصورت جملے تھے، اللہ اکبر۔ سرکار عائشہ صدیقہ کے یہ جملے یاد آتے ہیں کہ وہ بولنے میں بھی اپنے بابا کی طرح تھی، بڑے نپے تلے جچے تلے الفاظ کہا کرتی تھی، موتیوں کی طرح ان کے الفاظ جھڑا کرتے تھے ان کے ہونٹوں سے۔ جب مولا مشکل کشا نے کہا گھر میں کچھ ہے تو سیدہ کہتی ہے اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت سے تقریباً مہینہ بھر گزر چکا ہے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ ذرا اندازہ تو فرمائیں، فاقہ کشی کا انداز، بیان کرنے کا انداز اگر سیکھنا ہے تو یہاں سے سیکھیں۔ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت سے ایک مہینہ کم و بیش ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا اگر تم مجھے بتا دیتی تو اچھا ہوتا، آپ نے بتایا نہیں۔ تو سیدہ کہتی میرے سرتاج میں کیسے بتاتی، آپ تو مصروف تھے اللہ کی راہ میں، آپ تو جنگ کے ماحول میں مصروف تھے، میں آپ کو اذیت کیسے دیتی، میں آپ کے ذہن پہ بوجھ کیسے ڈالتی۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد آپ نے سوچا کہ کوئی مزدوری کر لیتے ہیں، کسی کا کوئی سامان وامان اٹھا دیتے، کچھ رقم مل جائے گی۔ خدا کی شان یہ کہ جیسے بازار میں پہنچے، شام کا وقت تھا، لوگ بازار سے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، دوسرے ملکوں سے قافلہ مدینہ منورہ میں سامان لے کر آیا، اگلی صبح کو اس کو فروخت کرنا تھا۔ مولا وہاں پہنچے، وہ ان کے لیے اجنبی تھے، یہ ان کے لیے اجنبی تھے، اس لیے کہ باہر سے آنے والے لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا سامان میں اٹھا سکتا ہوں اور میں آپ کے سامان اٹھا کر کے اس کی جگہ رکھ دوں تو کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا آپ کتنا لوگے؟ کہا جو دو گے میں لے لوں گا۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا سارا سامان اتار دو ہم آپ کو 2 درہم دیں گے، لیکن اے جوان اس کے لیے پوری رات گزر جائے گی۔ جس کے لیے خیبر اکھاڑنا مشکل نہ تھا اس کے لیے سامان اتارنا کیا مشکل تھا، چند جو وہ منٹوں کے اندر وہ کام کر دیا۔ وہ بھی حیران تھے کہ اتنی جلدی بھی کوئی کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے 2 درہم دیے، 2 درہم میں سے 1 درہم آپ نے صدقہ کر دیا اور 1 درہم سے جو ہے آپ نے پنیر خریدا، گھی خریدا، آٹا وغیرہ جو بھی چیزیں تھی خریدا اور خرید کر کے لائے اور لا کر سیدہ کو دیا، کھانا تیار کرو۔ سیدہ نے وہ سب کچھ ملایا اور ملا کر کے
3 रोटियां तैयार की, एक रोटी मौला, उसमें 3 ही रोटियां बनी, एक रोटी मौला मुश्किल कुशा को दी, एक रोटी फिजा को दी और एक रोटी के टुकड़े करके बच्चों को खिला दिया। और खिलाने के बाद मौला मुश्किल कुशा ने जब खा लिया, फिजा ने खा लिया, बच्चों को खिला दिया, तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा, फातिमा आप कह रही थी कि महीने भर से घर में चूल्हा नहीं जला, तो आपने खाया कि नहीं खाया? कहने लगी कि असल में 3 ही रोटियां बनी थी, एक आपको दे दी, एक फिजा को दे दी और एक बच्चों को खिला दी, अब तो रोटी बची ही नहीं, इसलिए हमने तो पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। सरकारे मौलाए कायनात कहते हैं, फातिमा पहले बता दिया होता हम अपनी रोटी से आपको खिलाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अर्ज करती है अल्लाह अल्लाह, फरमाती है कि बहुत दिनों से आप भूखे थे और वो भी जंगजू आदमी इतने दिनों के बाद खाए और उसकी रोटी में मैं हिस्सेदार बन जाऊं, मुझे गवारा न था, इसलिए मैंने अपने आप को उस वक्त कुछ देर के लिए आपकी नजरों से ओझल कर लिया था। अली आपने खा लिया, बस मैंने खा लिया। और ये कहने के बाद जो है अल्लाह अकबर, मौला मुश्किल कुशा की आंखों में आंसू थे। फरमाते हैं, फातिमा कयामत तक तेरे बाद अब तुझ जैसी बीवी को न पुश्ते फलक दे, न पुश्ते जमीन देख सकेगी, न चश्मे फलक देख सकेगी। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजो, ये अंदाज था। अल्लाह अकबर। आज तो औरतों का हाल ये है, हर शादी में नए कपड़े चाहिए, बाइक पर घूमने का मुतालबा अलग है, पार्कों में ले जाने का मुतालबा अलग है। शौहर मेरी बात नहीं मानता तो उसमें जो है वो मामला तब यहां तक जाते हैं कि औरतें आमिलों के पास जाती हैं, बाबाओं के पास जाती है, और जो है वो यहां तक के मुशरिकीन के जो है वो इबादत खानों तक के जाती है। मेरा शौहर मेरी बात सुने, वो मेरी ही सुने, वो मेरा ही होकर के रहे और वो किसी की ना सुने, ना मेरी सास से मोहब्बत करे, ना मेरी नंदों से मोहब्बत करे, ना उसके भाइयों से मुलाकात करे, बस वो मेरा ही होकर के रहे। ये हराम अशद हराम है। रिश्तों को तोड़ने वालों को शैतान कहा गया है, रिश्ते के तोड़ने वालों को लानती कहा गया है, रिश्ते के तोड़ने वालों को जहन्नमी कहा गया है। तू बीवी है मेरी बहन, तेरा हक अपनी जगह है, उसकी मां का भी हक है, उसकी बहनों का भी हक है, उसके भाइयों का भी हक है। याद रखो, ये जादू वादू के चक्कर में ना पड़ा करो, इसलिए कि बदतरीन अजाब है उनके लिए। और जो शौहर के लिए जादू करती कराती है, ऐसी औरतें तो लानती है, लानती। यहां तक फरमाया गया कि क़यामत के दिन अल्लाह उन पे निगाहे रहमत नहीं फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, खुदा के लिए अगर शौहर की प्यार की मोहब्बत ही चाहती हो तो ये तावीज़ात से मुमकिन नहीं है, ये जो वो जादू से मुमकिन नहीं है। अगर शौहर की मोहब्बत चाहती हो, उसके लिए कुर्बानी दो, उसके साथ वफा करो, उसके साथ मोहब्बत करो, फिर देखो अल्लाह अकबर कि शौहर के दिल में अल्लाह तुम्हारी अटूट मोहब्बत पैदा कर देगा, कभी ना खत्म होने वाली मोहब्बत पैदा कर देगा। जादू के जोर से की गई मोहब्बतें खत्म तो हो सकती है, लेकिन जो मोहब्बतें मेरा अल्लाह पैदा करता है वो मोहब्बतें कभी खत्म नहीं हो सकती। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजो, अंदाजा फरमाए आज जो है गरीब शौहर किसी को नहीं चाहिए, बल्कि गरीब शौहर के साथ अब वफा भी कम की जाती है, गरीब शौहर की अहमियत भी कम हो गई है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा फरमाए सरकार मौलाए कायनात मुश्किल कुशा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के यहाँ तो ऐसा भी होता, कभी 4 दिन के बाद खाना, कभी 3 दिन के बाद खाना। बड़ा मशहूर सा वाकया है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1 महीने के बाद खाना आया तो हुजूर खाना देखकर रो पड़े। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं, जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी भूखी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक दिन अल्लाह के रसूल सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के घर आए तो क्या देखा कि चक्की चला रही है और वो ऊंट के चमड़े से बना हुआ मोटा कुर्ता पहन रखा है। जरा गौर तो कीजिएगा मेरी बहनों, ऊंट के चमड़े के कपड़े भी आज कोई पहनता है, लेकिन वो बालों वाला ऊंट के चमड़े का कपड़ा, ऊंट के चमड़े का कुर्ता जो है पहन करके चक्की चला रही है और पसीने में शराबोर है। मेरे आका आखिर रहमतुल्लिल आलमीन है, जो जर्रे जर्रे की रहमतुल्लिल आलमीन हो, अपनी वो शहजादी जिसको बदतो मिन्नी फरमाया हो, मेरे जिगर का टुकड़ा फरमाया हो, उनसे कितना प्यार करते होंगे जब अपनी बेटी को चक्की चलाते देखा और ऊंट के चमड़े के कपड़े में देखा। हुजूर रो पड़े और रोते हुए जब बेटी पे नजर पड़ी, शहजादी भी रो पड़ी, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, बेटी
غم نہ کرو، دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمت ہے، محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، یہ بھی بڑا طویل سا عنوان ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ نے بحیثیت ماں کیا کردار ادا کیا؟ آپ نے بچوں کی تربیت فرمائی۔ حسنین کریمین کا کردار اگر آج پوری دنیا کے سامنے ہے، سیدہ زینب ثانیہ زہرا کا کردار اگر آج پوری دنیا کے سامنے ہے، میری بہنوں اس میں سب سے بڑا رول اگر کسی کا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے۔ ایک آخری بات، میں کتاب ہے جو عقیلہ بنو ہاشم، بڑی مشہور کتاب یہ ہوئی ہے، عربی زبان میں ہے، اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی، اور سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت فرمائی۔ سیدہ زینب بنت علی، سیدہ زینب بنت فاطمہ، کربلا میں آپ جس کا کردار سنتے ہیں، سیدہ زینب اپنی پوری زندگی میں کبھی دن کے وقت رسول اللہ کی مزار پر سلام کرنے کے لیے حاضر نہ ہوئی۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار، سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت تھی کہ سیدہ زینب کبھی بھی دن کے وقت رسول اللہ کو سلام کرنے کے لیے حاضر نہ ہوئی۔ جب بھی جاتی تھی رات کے وقت جاتی تھی، اور کس شان سے جاتی تھی، آگے آگے مولا علی ہوتے تھے، دائیں امام حسن ہوتے تھے، بائیں امام حسین ہوتے تھے، اور پیچھے حضرت غازی عباس ہوتے تھے۔ اس شان سے جاتی تھی، اور جانے کے بعد اللہ اکبر، جب مولا علی مسجد میں پہنچتے رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کو سلامی پیش کروانے کے لیے، تو مسجد کے خادم سے کہہ دیتے، دروازے کو مسجد کے خادم سے کہہ دیتے چراغوں کو بند کر دو، روشنی کو ختم کر دو۔ وہ خادم کہتا حضور جو آتے ہیں تو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، آپ چراغوں کو بند کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میں اپنی بیٹی کو ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں اگر رات کی تاریکی میں اچانک کوئی بارگاہ رسالت میں آ جائے تو میری بیٹی کے پردے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ اندازہ فرمائیں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، مگر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ بحیثیت بیٹی آج میری بہنوں کا کردار بہتر رہا، نہ بحیثیت بیوی بہتر رہا، نہ بحیثیت ماں بہتر رہا۔ آئیے بہنوں اپنی زندگی کو بدلو۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئی ہو، اپنی زندگی کو بدلو، خود سنی دعوت اسلامی سے جڑے، اپنے بچوں کو جوڑیں۔ اور یہاں تو الحمدللہ خواتین کے جو وہ مختلف مدارس ہمارے سنی دعوت اسلامی کے مکاتب اور ادارے چلتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ بڑی عمر کی بھی ہو گئی ہیں، آپ علم کے قریب آئیں، اپنے بچوں کو علم کے قریب کریں، اس لیے کہ زیور علم کے بغیر ہم نہ خود کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ علم انسان کو انسان بناتا ہے، علم و شعور زندگی عطا کرتا ہے، علم ناز بندگی عطا کرتا ہے، علم سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ علم والے کے کھانے میں اور جاہل کے کھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، علم والے کے سوچنے میں اور ان پڑھ کے سوچنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، علم والے کے بولنے میں اور ان پڑھ کے بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے میری بہنوں علم کی طرف خود بھی آؤ، اپنے بچوں کو بھی علم کی طرف لاؤ۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ تعلیم، یہ نعرہ آج لگایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتایا، بیٹی پڑھا کر بھی بتایا، اتنا پڑھایا اپنی بیٹی کو کہ جب رسول اللہ نے سوال کیا اور کوئی جواب نہ دے سکا تو جواب دینے والی سیدہ فاطمہ تھی۔ یہ جو حدیث ہم بخاری کی پڑھتے ہیں، فاطمہ تو بدت منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس حدیث کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک سوال کیا تھا، یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کوئی مراد رسول کے مطابق جواب نہ دے سکا۔ سیدہ فاطمہ نے کہا عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ جب یہ جواب رسول اللہ کے پاس آیا، حضور نے سیدہ کو اپنے سینے سے لگا کے فرمایا فاطمہ تو بدت منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اندازہ فرمائے رسول اللہ نے بیٹی کو اتنا علم دیا تھا۔ آئیے ہم بھی علم کی طرف بڑھیں۔ الحمدللہ یہاں ہیرا انگلش اسکول بھی موجود ہے سنی دعوت اسلامی کا، تاکہ انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ام الخیر یہ ادارہ بھی یہاں پر بیٹیوں کا موجود ہے، اس سے بھی جڑیے۔ سنی دعوت اسلامی کی ہماری مبلغات معلمات مختلف مواقع پر اجتماعات میں آتی ہے، محفلوں میں آتی ہے۔ آپ سنی دعوت اسلامی سے قریب آئیں، اپنے بچوں کو بھی سنی دعوت اسلامی سے جوڑنے کی کوشش کریں، آپ خود بھی جڑیں، اس لیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو مذہبی اعتبار سے بھرپور انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی دینی تنظیم اور تحریک سے اپنے رشتے کو استوار کرنا ہوگا، اور سنی دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہمارے لیے
محبت رسول کے لیے، عشق رسول کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ایک بہترین سہارا ہے۔ آئیے اس سے قریب آئیں، اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ یہ تحریک عشق رسول کی تحریک، محبت رسول کی تحریک، عشق صحابہ کی تحریک، عشق اہل بیت کی تحریک، عشق اولیاء کی تحریک، اگر ہم اپنے بچوں کو اس الحاد اور بے دینی اور زندیقیت کے دور میں ایمان اور عقیدے کی حفاظت چاہتے ہیں تو سنی دعوت اسلامی کے دامن میں اس کو ڈالنا ہوگا، خود بھی قریب ہونا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی سنی دعوت اسلامی کے قریب کرنا ہوگا۔ الحمدللہ آپ ہزاروں کی تعداد میں آئی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ کل بھی جو اجتماع ہے اس میں آپ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے مردوں کو اجتماع میں روانہ کریں، انہیں تنظیم سے جڑنے کا ان کا ذہن بنائیں۔ ہم کہیں گے تو بھی بات ہوگی، لیکن آپ کہیں گے تو زیادہ بات ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر توجہ کرے گی اور لڑکیوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ۔ کسی نے کہا تھا مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا، پورے معاشرے نے پڑھا۔ اللہ اکبر، جب مرد پڑھتا ہے تو دین گھر تک رہتا ہے، عورتیں پڑھتی ہے دین نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ آئیے خود پڑھیں، بچیوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، اور میری گزارش ہے انشاءاللہ اب وہ قیمتی اور خوبصورت لمحات ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی میرے بعد ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور داعی کبیر حضرت العلامہ مولانا شاہین فکر رضا امیر سنی دعوت اسلامی علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ کا خطاب ہونے والا ہے۔ آپ حضرت کے خطاب کو بہت غور سے سنیں، اور غور سے سننے کے بعد چونکہ حضرت قبلہ ہمارے قائد جو ہیں عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ کے شیخ طریقت بھی ہیں، تو بیان کے اختتام پر انشاءاللہ آپ مرید اگر ہونا چاہتی ہے حضور غوث پاک کے سلسلے میں تو قبلہ امیر محترم کے ذریعے سے آپ قادری نسبتیں بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب میں رخصت ہوتے ہوئے وقت یہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اجتماع سے جائیں تو کوئی نہ کوئی اجتماع کی یادگار لے کر جائیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہاں ہم اجتماع میں گئے تھے۔ وہ یادگار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر مکتبہ طیبہ چلتا ہے، اور یہ مکتبہ طیبہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، کسی کا پرسنل نہیں ہے، اس کا منافع جو بھی آتا ہے وہ دین کے کام میں صرف کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر قبلہ حضور قائد محترم کی لکھی ہوئی کتابیں بھی موجود ہوں گی، اسی طریقے سے مختلف اسٹیکرز بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں۔ میری بس اتنی گزارش ہے کہ آپ گھر جانے سے پہلے مکتبہ طیبہ کے اسٹال پر، جو سنی دعوت اسلامی کا مکتب ہے اس کے اسٹال پر آپ جائیں، اور جانے کے بعد یہ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں کم سے کم ہر بہن کوئی ایک چیز ضرور لیں۔ اگر ایک گھر کی 4 عورتیں آئی ہیں تو میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر بہن کوئی نہ کوئی ایک چیز لیں۔ اگر آپ ایک چیز لے کر کے گھر جاتی ہیں تو گویا کہ آپ کے گھر میں وہ اجتماع کی نشانی بھی داخل ہوگی اور آپ کے تعاون سے دین کا کچھ بھلا بھی ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہنیں اس اعلان پر ضرور توجہ کریں گی، کتابیں لے لیں، اس لیے کہ اگر کتابیں پڑھی نہ جائے، اگر کتاب پڑھی نہ جائے، وہ پڑھی رہے، پڑھی نہ رہے، پڑھی رہے۔ پڑھی رہنے میں اور پڑھی رہنے میں ایک چھوٹی ہاں کا فرق ہے۔ اگر پڑھی نہ رہے، پڑھی رہے تو بھی کتاب فائدہ دیتی ہے۔ اگر میں نے نہیں پڑھا نا کتاب خرید کر اور دنیا سے چلا گیا تو میرا بیٹا تو اس کو پڑھے گا، میرا پوتا تو پڑھے گا، کوئی تو پڑھے گا۔ اور اگر میری خریدی ہوئی کتاب سے کوئی ایک سطر پڑھ لے اور اس پر عمل کر لے تو وہ اس کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہے اور میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں بہنوں، آپ دوپٹے خریدنے میں، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں خریدنے میں بہت رقم لگا دیتی ہے۔ جتنی رقم آج تک آپ نے لگائی ہے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اس رقم کا کفارہ ادا ہو جائے تو آپ اللہ رسول کی محبت میں کوئی کتاب خریدیں، کوئی گنبد خضرا کا تغرا خریدیں، مکتب طیبہ پہ بہت ساری چیزیں۔ ایک مرتبہ آپ جائیں تو صحیح، ایک بار آپ جائیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی لے کر کے جائیں گی انشاءاللہ اس سے آپ کو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، اخروی فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب